حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، جن میں سے بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، باقی سب بھائی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے اپنے باپ کو زیادہ عزیز تھے، کیونکہ آپ کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکنے والا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا بہت زیادہ احترام اور محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو دوسرے بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ لوگ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح گھر سے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے تو کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں جا کر آپ کو بہت زیادہ مارا اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں میں تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے سے روشنی ہو گئی اور اس کنویں کا پانی جو کہ بہت زیادہ کھارا تھا آپ کے جانے سے شیریں ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر گھر واپس آ گئے، اور جو قمیض حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا اس کے اوپر بکری کا خون لگا دیا اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بھیڑیا کتنا ہوشیار اور سیانہ تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر اس کے قمیض پر ذرا سی خراش نہیں آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو صاف صاف بتا دیا کہ یہ سب تم لوگوں کا مکر و فریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن تک رہے۔ اتفاق سے ایک قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا وہاں رکا اور جانوروں کو پانی پلانے لگے۔ جب قافلے کے سردار نے ڈول کنویں میں پانی کے لیے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ لٹک گئے اور باہر نکل آئے۔ جب مالک نے دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل لڑکا ہے تو اس نے سب کو خوشی سے خبر سنائی۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دور بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ایک شرط پر ہم سے لے لو، اور شرط یہ ہے کہ اسے کہیں دور لے جا کر فروخت کرنا، یہاں تک خبر نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے آپ کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بازار میں ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا فروخت کے لیے لایا گیا ہے تو اس نے بہت بھاری رقم اور سونا چاندی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ محل میں لے آئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ٹائم عزیز مصر کے گھر گزارا۔ زلیخا جو کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی وہ آپ پر عاشق ہونے لگی، تو ایک دن زلیخا بناؤ سنگار کر کے کمرے میں تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہا اور کہا کہ میں عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر زلیخا آپ کی طرف لپکی لیکن آپ بھاگ گئے۔ زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی اور دوڑتے ہوئے آپ کا قمیض پکڑا اور پیچھے سے پھاڑ دیا۔ جب 7ویں دروازے کے پاس پہنچے
تو اتفاق سے عزیز مصر ٹھیک اسی حالت میں مکان میں داخل ہوا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی کہ اسے جیل بھجوا دو، کیونکہ یہ غلط ارادے سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے بلایا اور مجھے لبانے کی کوشش کی۔ جب میں بھاگا تو اس نے میرا قمیض پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے، وہ میری گواہی دے گا۔ چنانچہ اس 4 ماہ کے بچے کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہو تو یہ زلیخا سچ بول رہی ہے، اور اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی گواہی سن کر عزیز مصر نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ جب شہر کی معزز عورتوں کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو وہ تانے دینے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان عورتوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں اور بولی، یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ پھر ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے مکار و فریب میں نہ آئے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکا نے سلطنت مصر سے مشورہ کیا اور پھر طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ پھر آپ 7 یا 12 سال جیل کے اندر رہے اور قیدیوں میں توحید کی دعوت فرماتے رہے۔ جب آپ قید خانے میں تھے تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ عزیز مصر نے لوگوں سے کہا کہ تم اس خواب کی تعبیر بتاؤ، تو ان میں سے ایک شخص قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، 7 سال لگاتار کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو غلوں میں محفوظ کرو، پھر 7 سال تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلی 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ جب بادشاہ تک یہ تعبیر پہنچائی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً جیل سے رہا کیا جائے اور میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تب تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری پاک دامنی کا اظہار نہ کرا دیا جائے۔ اس کے بعد زلیخا اور دوسری عورتوں نے کہا کہ خطا ہماری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ زمین کے خزانوں کے نظامی امور اور حفاظتی نظام پر مجھے تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد آپ کو مصر کی حکمرانی کا اقتدار مل گیا۔ آپ نے خزانوں کا نظام اور 7 سال تک کھیتی کی اور اناج کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ خشک سالی اور قحط پڑنا شروع ہو گیا۔ جب زور و شور سے قحط پڑا تو آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، مگر آپ کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے
کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اسے ساتھ لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ تم لوگ ان کے پیسوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں گے اور پیسوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ آپ کے بھائی آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اگلی بار ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجیں اور ہم اپنی جان پر کھیل کر ان کی حفاظت کریں گے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے پریشان تھے اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر ان کے بھائیوں کے بہت زیادہ اصرار پر آپ نے ان کو ساتھ بھیج دیا۔ جب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی، تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیں اور اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں سونے کا پیالہ ڈال دیا، اور ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ تو چور ہو۔ سب بھائی متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ پھر پیالے کو ڈھونڈا گیا تو وہ پیالہ حضرت بنیامین کی بوری میں سے نکلا۔ اس پر سب بھائی کہنے لگے کہ بنیامین کی جگہ ہمیں پکڑ لو، کیونکہ اگر بنیامین بھی یہاں رہے تو ہمارے والد بہت پریشان ہوں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا میرے بھائیوں سوچو، تم نے اپنے والد کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ واپس لائیں گے، اور اگر بنیامین نہ گیا تو میں بھی یہاں پر رکوں گا۔ اس کے بعد یہودا کے علاوہ وہ تمام بھائی واپس کنعان چلے گئے اور سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے جلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے دوسری طرف منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کے بھائی پھر مصر روانہ ہوئے اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رکت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ میں آپ یوسف ہو؟ تو آپ نے بتا دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں۔ یہ سن کر آپ کے تمام بھائی شرمندہ ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور اللہ پاک بھی تمہیں معاف فرمائے، اور یہ قمیض لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ جب آپ کا بڑا بھائی یہودا وہ قمیض لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی اور اپنے بیٹوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے اہل و عیال کو اکٹھا کیا تو ٹوٹل 72 آدمی تھے۔ پھر سب نے مصر کا سفر شروع کر دیا۔ جب آپ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 4000 لشکر اور بہت ساری مصری سواریوں کو لے کر آپ کا استقبال کرنے آئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال کے بعد بڑی کرو و جوشی سے ملے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کے والد بیٹھ گئے۔
اور سب آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی جو آپ نے 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔